رمضان المبارک گزر گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک اپنے ساتھ جو رحمتیں، برکتیں، وسعتیں اور مغفرتیں اور جہنم سے آزادی کے تحائف لے کے آیا تھا، کیا ان میں سے ہمیں کچھ حصہ ملا؟ یا رمضان المبارک سے پہلے جس طرح ہم تہی دامن تھے، آج بھی ہمارا دامن بالکل خالی ہے؟ رمضان المبارک میں جو ہم نے عبادات کی، تراویح پڑھی یا ہم نے قیام اللیل کیا، اعتکاف کیا یا روزے رکھے، کیا ہماری عبادات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئیں؟ اگرچہ یہ کوئی بالکل 100% یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ عبادات قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، لیکن بزرگوں نے کچھ علامات بیان کی ہیں۔ اگر وہ علامات آپ اپنے اندر دیکھتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمتوں میں سے کچھ نہ کچھ قطرہ ضرور اپنے حصے کا لے لیا ہے۔ لیکن اگر آپ کے اندر وہ علامات نہیں پائی جاتی تو پھر جان لیجئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اور فرمایا کہ رمضان المبارک میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ کیا ہماری مغفرت ہو چکی ہے یا ہمیں بھی رمضان المبارک میں صرف بھوک اور پیاس کی ملی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملا؟ تو بزرگان دین توبہ کی قبولیت اور عبادت کی قبولیت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی رغبت اور میلان وہ عبادت کی طرف ہو گیا ہے، آپ کا اب دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، کہ رمضان میں تو ایک ماحول تھا کہ سارے آ رہے ہیں، چلا یار تو بھی چلیے، تو سب اکٹھے ہو کے جا رہے ہیں، ایک ماحول کے تحت آپ چل رہے تھے۔ لیکن رمضان المبارک کے بعد کیا اب بھی آپ کا دل نماز پڑھنے کو کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو کرتا ہے، ذکر و اذکار کو کرتا ہے؟ تو سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کا دل نیکیوں کی طرف مائل ہو رہا ہے تو آپ کی عبادات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہیں۔ اسی طرح اگر رمضان المبارک سے پہلے قلبی میلان گناہوں کی طرف تھا اور رمضان المبارک کے بعد قلبی میلان گناہوں کی طرف نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ لیکن اگر آج بھی آپ کا قلبی میلان وہ گناہوں کی طرف ہے اور آپ کا دل وہ نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہوتا، تو سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں کچھ کمی رہ گئی ہے۔ اس کمی کو دور کرنا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو کے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی ہے، تاکہ وہ جو سیاہی دل پہ جم چکی ہے وہ پورے طور پہ دھل جائے اور دل بالکل صاف اور ستھرا ہو جائے، اور اس کی برکات یہ ہوں گی، انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی ترکیبیں سوچتا ہے۔ لیکن اگر دل سیاہ ہو چکا ہو اور گناہوں کی آلودگی سے گندا ہو چکا ہو تو اس صورت میں پھر نہ تو نماز میں سرور آتا ہے، نہ ذکر و اذکار کی طرف دل مائل ہوتا ہے، نہ نیکی کی طرف قدم بڑھتے ہیں، بلکہ انسان گناہوں میں لذت محسوس کرتا ہے اور گناہوں میں اپنا سارا وقت برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ روایت میں ہے کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنا حساب ہونے سے پہلے پہلے اپنا حساب خود کر لیں، ہم دیکھ لیں کہ ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں جو ہمارے پاس آئیں، مہمان کے طور پر رہی اور پھر چلے گئی، ہم نے اس کی برکتوں میں سے کتنا حصہ پایا اور کتنا حصہ ہم نے ضائع کر دیا۔ لہٰذا اگر ابھی تک آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ قلب کے اندر تبدیلی نہیں ہے، ابھی وہ پرانی روش کے مطابق زندگی چل رہی ہے، تو اپنے اندر ابھی بھی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ توبہ کے دروازے کھلے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ تو لہٰذا آج بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو رحمتیں آج بھی برسیں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کہ توبہ تو اللہ ان کی قبول کرتا ہے کہ جو جہالت، نہ سمجھی، لا علمی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس صورت میں اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ کی طرف رجوع کیجئے اور تائب ہو جائیے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں، اور اللہ کی رحمت ایک ایسی ہے کہ کچھ گناہ کرنے والے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس زمین کو بھی بھلا دیتا ہے جس زمین پہ اس نے گناہ کیے تھے، اللہ تعالیٰ ان نامہ اعمال سے بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے کہ جو فرشتوں نے لکھے تھے، اور ان فرشتوں کے ذہن سے بھی وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے کہ جنہوں نے وہ نامہ اعمال میں گناہ لکھے ہوتے ہیں۔ کتنی رحمت ہے! اور اس سے بڑھ کے سنیے، کچھ گناہ کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی کرم نوازی ہے بندے پر۔ اور فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے سے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر اگر تو وہ توبہ کر لے، اللہ کا ذکر کر لے تو وہ سیاہی دھل جاتی ہے، لیکن اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے تو سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ دل کی سیاہی کا علاج اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو یہ دل کی سیاہی بھی دھل جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم گناہ گار ہے، لیکن تم میں سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے۔ لہٰذا گناہ اگر ہو جاتا ہے بتقاضۂ بشریت تو توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں نے توبہ میں تاخیر کرنے کو بھی گناہ لکھا ہے، لہٰذا آج اپنا محاسبہ کیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔